ویلکم بیک ناظرین. خواجہ رضی حیدر صاحب, آپ نے احمد رضا قصوری صاحب کو بھی سنا, میں آپ کی طرف آنا چاہ رہی ہوں. تو قائد اعظم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. سر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ قائد اعظم کا لائف سٹائل بڑا شاہانہ تھا اور بڑا سمارٹلی وہ ڈریس اپ ہوتے تھے, اور ایک سوال یہ کہ سیاست کا جب انہوں نے آغاز کیا تو اس ٹائم پہ بہت زیادہ جو مولانا تھے, مولوی تھے, وہ بڑے چھائے ہوئے تھے. تو ایسے میں ان کے درمیان ایک, اگر میں لفظ استعمال کو مسٹر, انہوں نے جگہ کیسے بنا لی؟ اس وقت قائد اعظم سیاسی منظر پر طلوع ہوئے, اس وقت علماء کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا وہاں پر اس معاشرے پہ. لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ قائد اعظم نے کبھی اس اثر و رسوخ کی کوئی اہمیت نہیں دی. وہ اپنا مقصد اپنے سامنے رکھتے تھے اور اس مقصد کے لیے وہ جدوجہد کرتے رہے. دیکھیے نا, 1909 میں جب ان کو لیجسلیٹو کونسل کا رکن منتخب کیا گیا تو انہوں نے ایک بل پیش کیا جو مسلم وقف علی الاولاد بل تھا. یہ بل جو تھا, یہ سر سید احمد خان نے بھی اس کے لیے جدوجہد کی تھی, جسٹس امیر علی نے بھی جدوجہد کی تھی, لیکن قائد اعظم نے یہ بل جو تھا وہاں لیجسلیٹو کونسل میں پیش کر دیا, اور جس کے نتیجے میں وہ 3 سال تک اس پر بحث کرتے رہے اور یہ بل منظور ہو گیا. یہ مسلمانوں کا ایک بڑا دیرینہ مطالبہ تھا کہ ان کی وقف جائیدادیں جو ہیں, اس کی آمدنی جو ہے حکومت کو جانے کے بجائے ان کو ذاتی طور پر خود ملے. تو قائد اعظم نے اتنا بڑا ایک کامیابی تھی ان کی کہ ہندوستان کے سارے مسلمان ان کی طرف دیکھنے لگے کہ یار یہ آدمی جو ہے یہ ہمیں صحیح طور پر ہمارے مقصد سے قریب کرے گا اور ہمیں جو ہے ہم جو چاہتے ہیں ہندوستان میں اپنی بہتری اس کی طرف لے جائے گا. کیونکہ دیکھیے مسلمان جو تھے ان سے چونکہ انگریز نے حکومت لی تھی تو انگریز انہیں یہ سوچتے تھے کہ یہ حکومت کے جائز وارث ہیں, اس لیے ان کو پس پش ڈالا جائے. دوسری طرف ہندو ایک عرصے تک مسلمانوں کے زیر نگی رہے تو ان کو یہ تھا کہ مسلمانوں کو جتنا پیچھے کر سکتے ہیں پیچھے کیا جائے. اور اس پورے اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کی قیادت کی اور ان کو آگے لے کے چلے. اب یہاں ایک بات اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ قائد اعظم کو اسلامی قانون اور پر پوری دسترس حاصل تھی. آپ یہ 1913 کا جو میں بل پیش بتا رہا ہوں وقف الاولاد, اگر اس بل کی رپورٹ کئی دفعہ چھپی ہے اس کو دیکھیں تو اس میں انہوں نے تو تمام امام ابو حنیفہ کا اور ملا علی قاری کا اور ان سب سے حوالہ جات لے کر اور اس بل کو تیار کیا تھا کہ کیا وراثت کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے. پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں 1916 میں جب وہ قائد اعظم چونکہ ہندو مسلم اتحاد کے داعی تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہندوستان کی آزادی جو ہے وہ ہندو مسلم اتحاد کے بغیر ممکن نہیں ہوگی, اس لیے ان دونوں قوموں کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہوگا, تو انہوں نے مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا. اور ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے بعد یہ ہوا کہ 1916 میں ان دونوں جماعتوں کا ایک مشترکہ اجلاس جو تھا وہ لکھنؤ میں ہوا, اور یہ جو تھا اس میں ایک معاہدہ بھی ہوا دونوں جماعتوں کے درمیان جس کو ہم تاریخ میں میثاق لکھنؤ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس موقع پر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا, کیونکہ ابھی قصوری صاحب نے بھی قائد اعظم کی جو کیپ تھی اس کے حوالے سے بات کی, تو میں آپ سے عرض کروں اس سے بہت پہلے یہ بات ہو گئی تھی کہ جب وہ 1916 کے اجلاس کے لیے جو لکھنؤ میں جو پوسٹر چھائے ہوئے تھے ان میں ان کو پہلی دفعہ مولانا محمد علی جناح لکھا گیا تھا. تو قائد اعظم جو مسلم لیگ کے جو لوگ تھے وہ سارے پریشان ہو گئے اور انہوں نے کانپور کے اسٹیشن پہ جب یہ لکھنؤ پہنچنے والے تھے قائد اعظم تو کانپور کے اسٹیشن پہ ان سے ملاقات کی اور بتایا کہ دیکھیے یہ آپ کو مولانا لکھ دیا گیا ہے, تو آپ تو یہ فیلٹ ہیٹ لگائے ہوئے ہیں اور یہ آپ کا سوٹ پہنے ہوئے ہیں, تو یہ تو نمائندگی مولانا کی نہیں کرتا ہے. سو بڑی پریشانی ہو گئی. قائد اعظم نے کہا میں کوئی ایسا لباس زیبتاً نہیں کر سکتا جس کی تہذیب سے میں واقف نہ ہوں. کہ سر وزیر علی نے کہا کہ میری شیروانی, انہوں نے کہا نو میں نہیں کر سکتا یہ کام. تو پھر ایک مشورہ یہ آیا کہ صاحب کانپور کے بازار سے مختلف ٹوپیاں منگوائی جائیں اور وہ فیلٹ ہیٹ اتار کے وہ ٹوپی لگا لیں. تو اس وقت دیکھیے بہت بڑا بلقان کا مسئلہ چل رہا تھا اور انجمن خدام کعبہ کا مسئلہ چل رہا تھا اور سلطنت عثمانیہ جو تھی وہ بڑی عتاب میں آئی ہوئی تھی اور اس کے حصے بکھرے ہو رہے تھے. تو ایسے موقع پر ترک جو تھے وہ بہت لائم لائٹ میں آئے ہوئے تھے.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।